إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایک مسلمان کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد کیا ہدف ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند آئے؟ دنیا کی زندگی کو ہدف بنا لینا، دنیا کی حیات کو مقصد بنا لینا، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا امیدوار رکھنا اور مومن اپنے آپ کو کہنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ دنیا کا ہدف یہ یہود و نصارہ کا مقصد ہے، بے دین لوگوں کا مقصد دنیا ہے۔ مومنین کا جو ہدف ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا انعام حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنا، محنت مزدوری کرنا، کارخانے اور فیکٹری لگانا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دنیا کی ضرورت ہونی چاہیے۔ روزی کمانی ہے، بھوک لگتی ہے، اس کے لیے مزدوری بھی کرنا پڑتی ہے، محنت بھی کرنا پڑتی ہے، ملازمت بھی کرنا پڑتی ہے، اور اس میں اللہ برکت ڈال دے تو فیکٹری اور کارخانے بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہدف نہیں ہے۔ صحیح نسائی کے اندر ایک حدیث ہے جس میں ایک دیہاتی صحابی کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو جہاد کی طرف لے جانے کے لیے تیار تھے۔ اس دیہاتی نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت دے دی، اس کو سواری بھی دے دی، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب اپنے مقام پہ پہنچے، کفار کی بستی کے سامنے خیمے لگائے۔ اگلے دن قتال کی تیاری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بلایا، تو آپ نے فرمایا یہ سواری کے جتنے اونٹ ہیں، جتنے ہمارے پاس یہ جانور ہیں، یہ تیرے حوالے ہیں، تیری ذمہ داری میں ہے، ان کو چرانا تیری بس یہی ڈیوٹی ہے۔ جہاد ہوا، قتال ہوا، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اس دن کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، کفار آگے لگ کے بھاگ گئے۔ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سامان، جو مال غنیمت اکٹھا ہوا، وہ تمام مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی جو نو مسلم تھا، جو اونٹ چرا رہا تھا، اس کا حصہ بھی نکالا۔ اس کا حصہ بھی آپ نے ایک مجاہد کے برابر نکالا۔ اب وہ موجود نہیں تھا، وہ تو شام کو اونٹ لے کے اس نے آنا تھا۔ جس خیمے میں اس کی رہائش تھی، اس کا بستر تھا، آپ نے خیمہ والوں کو کہا کہ اس کا حصہ تم لے جاؤ اور خیمے میں رکھو، جب وہ آ جائے تو اس کے حوالے کر دینا۔ وہ رات کو، شام کو دیر سے آیا، خیمے میں آیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ تیرا سامان ہے۔ اس نے کہا ما ھذا، یہ سامان کیا ہے؟ میں تو لے کے نہیں آیا۔ بتایا کہ میدان جنگ میں کامیابی ملی، مال غنیمت اکٹھا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، یہ تیرے حصے میں آیا، یہ تیری قسمت ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ اس نے وہ سامان باندھا اور سر پہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے آ کے اجازت چاہی اور ملاقات کی۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان اس لیے نہیں ہوا تھا کہ میں مال اکٹھا کروں، مجھے مال دیا جائے، یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، میرا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے اللہ کی وہ نعمتیں مرنے کے بعد مل جائیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا۔ میں تو آپ کے ساتھ جہاد میں اس لیے آیا تھا کہ میں لڑوں۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے بات کرتے ہوئے پھر خیمے کے سامنے اپنی انگلی کن پٹی پہ رکھی۔ میں جہاد کروں، کافروں کی طرف سے تیر آتا، میری کن پٹی پہ لگتا اور میں مر جاتا، میں شہید ہو جاتا اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیتا۔ میرا مقصد یہ تھا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا کیا مقصد ہے صحابی کا، اس دیہاتی کا، کہ اب میرا مقصد جو ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ میرا ہدف یہ ہے کہ میری آخری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، میں اللہ کی نعمتوں کا حقدار بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچے دل سے یہ بات کہتا ہے نا تو اللہ اس کو سچی کر دے گا۔ اگر تو سچے دل سے کہتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لے گا، سچی کر دے گا۔ اگلا مارکا پھر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس کو جانوروں کے لیے نہیں بھیجنا، اس کو بڑا شوق ہے، بڑا جذبات رکھتا ہے، اس کو جہاد میں شامل کرو، لڑائی کے اندر اس کو موقع ملا قتال کرنے کا، وہ لڑا، کچھ ہی دیر گزری، پورا دن تو نہیں گزرا، حدیث میں تھا کچھ دیر گزری، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ اس کی میت کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کے سامنے لا کے اس کی میت کو رکھا گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں وہ بات اس کی یاد آئی کہ میری کن پٹی پہ تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، مر جاؤں، اور اللہ مجھے کہے کہ ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جہاں اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا نا، جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا بالکل اسی جگہ تیر لگا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تیر اسی نشان پہ لگا ہوا جہاں انگلی رکھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچے دل سے بات کی تھی، اللہ نے اس بات کو سچا کر دیا، اور یہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تیر یہیں لگا، اس کی جان نکلی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ادخل الجنہ، جا جنت میں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ہمارا ہدف اور مشن کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ مال اکٹھا کرنا، دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لینا، دنیا کا زیادہ مال اکٹھا کر کے کہنا یہ میری کامیابی ہے، یہ تو مومن کا ہدف ہی نہیں ہے۔ یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا منہج ہے، ان کا ہدف ہے جس کے اوپر ہم چل نکلے، اور چلتے چلتے اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابے، میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا ستاتی علی الناس سنون خدعۃ، ایسے سال بھی آئیں گے، ایسا وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ سارے دھوکے باز، سارے دھوکے باز۔ سارے سے مراد یہ ہوتا ہے اکثریت، اکثریت دھوکے باز، دھوکہ دیں گے ایک دوسرے کو، کلمہ ہی پڑھیں گے۔ اب صحابہ یہ حدیث سن لی اور اس کو سچا بھی جانا کہ زبان نبوت سے نکل رہی ہے، ورنہ پریکٹیکل طور پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیں گے، بھی مسلمان بھی ہو جائیں گے اور دھوکہ بھی دیں گے، اور سارے ہی دھوکہ باز ہوں گے۔ ان کا تو ایمان یہ تھا کہ کوئی چیز فروخت کرتے، اور فروخت کرنے کے بعد، جانور فروخت کرنے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ اس کے اندر عیب تھا اور میں اس کو بتانا بھول گیا، بغیر بتائے اس کو بیچ دیا، اس نے پوری قیمت دی ہے، ہو سکتا ہے یہ عیب بتاتا تو کم ملتی، اس کو دھوکہ نہ ہو جائے، اس کو جا کے پھر بتاتے بھائی اس کے اندر یہ عیب تھا، میں بتانا بھول گیا، اب اگر کچھ قیمت کم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا۔ اب ہم موازنہ کریں اپنے دور کا، ہم کہتے ہیں نکل گئی چیز، یہ نکلتی نہیں تھی، اڑی ہوئی چیز تھی، آج یہ نکل گئی، جان چھوڑ گئی اس سے، اور یہ نہیں کہا کہ میرے پاس سے تو نکل گئی اور اگلا پھنس گیا۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سچے ہوں گے نا، جو ذہین لوگ ہوں گے اس وقت کے، وہ جھوٹے ہوں گے، یعنی گیڑا دینے والا، تیز لوگ دیتے ہیں نا، سیدھی بات کرنے والے تو بھولا کہتے ہیں نا، ذہین کہتے ہیں نہیں اس کو، سیدھا آدمی تھوڑی عقل کا مالک، سیدھی بات کر دیتے۔ ذہین لوگ جھوٹے ہوں گے، لوگ ان کو سچا سمجھیں گے، اور جو سچے ہوں گے لوگ ان کو جھوٹا سمجھیں گے۔ اب دیکھ لو جھوٹ کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، اور لوگ اس کے اوپر اعتماد بھی کر رہے ہیں، اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، اور جو حق کہتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، پتہ نہیں اب یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب حدیث سنا دیں کسی کو، وہ کہے گا آج سے پہلے تو میں نے سنی نہیں، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور جھوٹ سنا دیں کہ میں نے سنا فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا، کوئی تسلی نہیں کرے گا اس کی، وہ کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ غلط ہے، بالکل یقین کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائے گا ہاں اس نے یہ بات کہی۔ حدیث کے بارے میں آ جائے میرا ذہن نہیں قبول کرتا، اور اس جھوٹ کو فوراً قبول کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا مقصد دنیا کی کامیابی ہے،
صحابہ کا مقصد دنیا کی کامیابی نہیں تھا، جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو پھر دنیا مقصد نہیں تھا۔ مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا بھاگ گئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس نے کہا میں تو سردار کا بیٹا ہوں، میں تو اپنے باپ کا دایاں کندھا بن کے اسلام کے ساتھ جہاد کرتا رہا ہوں، لڑتا رہا ہوں، قتال کرتا رہا ہوں، مجھے تو معافی مل ہی نہیں سکتی۔ بھاگ گیا، بیوی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں ساحل سمندر پر، جو کشتی ملی جس طرف کی جاتی ہوئی ملی میں نے اس میں چڑھ جانا ہے، بعد میں خیر خبر لیں گے، کیونکہ آج خیر نہیں ہے، میں تو بڑے دشمن کا بیٹا ہوں۔ چلا گیا، پیچھے سے بیوی ام حکیم بڑی پڑھی لکھی عورت، اس نے سوچا دیکھی تو صحیح معافی کا بھی اعلان ہے، کیا بنتا ہے، پردہ کیا، پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بیٹھی اور کہا کہ اللہ کے نبی میرا نام ام حکیم ہے، میں ابو جہل کی بہو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، معافی ہو سکتی ہے؟ اب رکما کلمہ پڑھی مسلمان ہو جائے، معافی کلمہ پڑھا، معافی مل گئی، مسلمان ہو گئی، مومنہ بن گئی۔ عرض کی اللہ کے نبی میرا شوہر بھاگ گیا ہے، اگر آپ معافی دے دیں تو میں اس کو لے آتی ہوں، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ آپ سے ڈر کے بھاگ گیا ہے، آپ کے دشمن کا بیٹا ہے اور خود بھی آپ کا دشمن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، فرمایا اکرمہ کو معافی ہے، کلمہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کلمہ پڑھتا پھر بھی اس کو معافی ہے۔ کیا کمال ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے تو لوگ اسلام میں داخل میں اتنی نرمی ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کی بہو آئی ہے، اس کو بے عزت نہیں کیا، اس کو کلمہ بھی پڑھایا، اپنے صف میں شامل بھی کیا، خامند کی بات کی تو یہ کہا کہ کلمہ پڑھ لے تو بہتر ہے، نہیں پڑھتا تو تب بھی معافی ہے اس کو۔ کہنے لگے کمال ہے، یہ کلمہ ویسے بھاگتا پھرتا ہے۔ سواری لی، غلام کو لیا، ادھر اکرمہ کے ساتھ کیا ہوا آپ نے سنا ہوا، کشتی بمر میں پھنسی۔ اب وہ کہتا ہے اپنے عزا کو پکار رہا ہے کہ عزا کشتی پھنس گئی، اس کو نکال۔ منات کو کوئی پکارتا ہے، کوئی لات کو پکارتا ہے، کوئی کسی بت کو، حبل کو پکار رہا ہے۔ ملا کہنے لگا بچپن سے چلاتا ہوں کشتی، نہیں ایک مدد کر سکتے جن کو تم پکار رہے ہو، مخلصین مخلصین اخلصو، خالص ایک رب کو پکارو تب بمر سے نکلے گی، ایک رب کو پکارو، یہ تمہارے حبل اور یہ لات منات کشتی نہیں نکال سکتے۔ میں بچپن سے اب بوڑھا ہو گیا ہوں کشتی چلاتا چلاتا، میرا تجربہ ہے، تم سب مل کے ایک رب کو پکارو کشتی نکل جائے گی۔ اب جان کی پڑی ہوئی تھی، اکرمہ کہتا ہے میں نے بھی ایک رب کو پکارا، سب نے پکارا، کشتی بھنور سے نکلی، اس لہر سے نکلی، میں نے کہا اللہ کو قریبی کنارے کے قریب کر واپس۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کنارے کے دوبارہ قریب ہی ہیں، اگلے کنارہ دور ہے، اسی کنارے کے قریب کر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہی تو رب کشتی نکالتا ہے، جن کے پیچھے لڑتے رہے، باپ دادا مر گئے لڑ لڑ کے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ واپس آ گیا کنارے پہ۔ ادھر ام حکیم اپنے غلام کو لے کے نکلی شوہر کو لینے کے لیے کہ مومن بن جائے، اسلام کی دعوت دو۔ مشن کیا بن گیا؟ لے کے نکلی ہے، راستے میں ایک ساتھ غلام ہے، عیسائی غلام ہے، جب صحرا سے گزرے، یہ بھی ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ وہ بے ایمان ہو گیا غلام، اپنی مالکہ کے پہ بے ایمان ہو گیا، اس نے برائی کرنا چاہی، اس نے اشارہ برائی کا جب کیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آبادی آ گئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، یہاں ٹھہرتے ہیں اترتے ہیں، پھر صحرا آئے گا، پھر جو تو کہتا ہے وہ کر لیں گے۔ بڑی سمجھدار پڑھی لکھی عورت، بستی میں اترے، وہاں کھانا طلب کیا،
کچھ بستی والوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا مجھے تمہارے مذہب کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اچھے لوگوں ہماری مہمان نوازی کی ہے اور یہ میرا غلام ہے، بہت اچھا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، بہت اچھا غلام ہے، میرا تابع دار ہے، فرما بردار ہے، اور وہ بھی سر ہلا رہا ہے کہ ہاں میں اس کا غلام ہوں، یہ میری مالک ہے، اور وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ جب سب کو یقین ہو گیا نا، پوری مجلس کو یہ غلام ہے اور یہ مالکہ ہے، پھر بتایا کہ راستے میں اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں اپنے شوہر کو لینے جا رہی ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ بھلائی کرو تو ادھر اس کو باندھ لو، میں اکیلی جاتی ہوں، اور پھر میرا شوہر جب آئے گا جو اس کے ساتھ سلوک کرے گا وہ کر لے گا۔ دنا عورت اکیلی جا رہی ہے، مشن کیا ہے کہ اکرمہ جہنم سے بچ جائے، وہ بھی صحابی رسول بن جائے، اللہ کے نبی کا دوست بن جائے، دشمنی چھوڑ دے، معافی کا تو پروانہ پہلے ہی مل گیا ہے۔ ادھر جب ساحل کے قریب پہنچی، ساحل سمندر کے، ادھر سے اکرمہ ادھر آ رہا ہے، وہ کہنے امی حکیم تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے کہ تجھے ہی لینے آ رہا ہوں۔ کہنے میں تو خود واپس جا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا کشتی پھنس گئی، وہاں تو رب کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ حالات کیا ہیں؟ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے حالات تو معافی کا اعلان ہو چکا ہے، تیرے بارے میں پوچھا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے اچھا ہے، نہیں پڑھے گا تو پھر بھی معافی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ ایسا پیارا دشمن ہے، ایسا پیارا دشمن ہے، ایسا نبی ہے، دشمن کے بیٹے کو، دشمن کو کہتا ہے کہ معافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیا آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پسند آیا، اللہ نے وحی بھیجی، جبرائیل نے آ کے اطلاع دی اللہ کے نبی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مومن بننے کے لیے آ رہا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، وہی آگے کہ اکرمہ آ رہا ہے اسلام لانے کے لیے، اسلام میں داخل ہو جائے گا، چند لمحوں بعد اکرمہ آ رہا ہے۔ صحابہ بھی خوش ہوئے، ساتھ آپ نے فرمایا جب اکرمہ آ جائے ہماری مجلس میں تو اس کے باپ کو برا بنانے کا۔ کیا اسلام ہے، کیا تربیت ہے! جب اکرمہ آ جائے، وہ تو مر گیا، کافر مرا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، جب اکرمہ آ جائے اس کے باپ کو گالیاں نہیں نکالنی۔ مرنے والے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گالیاں سنے، اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آ رہا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اس کے باپ کو برا نہیں کہنا۔ اکرمہ آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کے لیے اور دل جوئی کی، فرمایا اکرمہ ابھی اس غزوہ میں ہمیں فتح ہوئی ہے، مال غنیمت پڑا ہے، جتنا مال چاہتا ہے وہاں سے اٹھا، جتنا مال چاہتا ہے اٹھا لے۔ اب اکرمہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی کوئی خواہش نہیں، اب یہ مشن نہیں ہے، اب یہ ہدف نہیں ہے، اب دو آپ سے درخواستیں ہیں میری۔ ایک تو اللہ سے دعا کر دیں کہ میرے صاحب کا گناہ معاف ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسلام میں داخلہ جو ہے صاحب کا گناہوں کی معافی ہے، وہ تو ہو گئی۔ دوسری عرض کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں کہ اللہ نے جو مومنین کے لیے انعام رکھا ہے، آپ کے مریدین کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر، آخرت میں اللہ جہنم سے بچا کے مجھے جنت دے دے۔ یہ میرے لیے دعا کر دیں، یہی میرا ہدف آج کے بعد، اور میرا کوئی ہدف نہیں، دنیا میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا مقصد بن گیا، ہمارا کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا مقصد ہے، ہم کون سے دور میں کھڑے ہیں، کون سی وقت پہ سے گزر رہے ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی صحابی دھوکہ نہیں دیتا، صحابہ میں کوئی بے حیائی والی بات نہیں تھی۔ آج جتنی برائیاں ہیں ساری ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ ادھر ہندا ہے جس کو ہند بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ٹارگٹ کرانے والی، مسئلہ کرانے والی غلام کے ذریعے
وہ بھی آئی ہے، پردہ کر کے آئی ہے کہ پہچان لیں گے اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے میرا اسلام ریجیکٹ ہو جائے، چچا یاد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے تو چچا یاد آ جائے گا، جب پیارا چچا یاد آئے گا تو اسلام ریجیکٹ نہ ہو جائے میرا۔ پردہ کر کے گئی ہے اور جا کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں ایک عورت ہوں، مومن ہونا چاہتی ہوں، میں ایک عورت ہوں، مومن ہونا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی دے دی، کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی میرا کلمہ قبول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں مرحبا بکی، ہاں ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول ہے، تو مومنہ بن گئی ہے۔ اب کہتی ہے نکاح اتار، اور تعارف کرایا کہ اللہ کے نبی ہندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا ہندا، آپ زارو قطار رونے لگ گئے، زارو قطار رو رہی ہیں، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ تیرا اسلام قبول ہے، تیرا اسلام قبول ہے، اسلام میں داخل ہونا تجھے خوش آمدید، مرحبا اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کہتے اللہ کے نبی ایک گارنٹی چاہتی ہوں، 3 دن سے خواب دیکھ رہی ہوں، 3 دن سے خواب دیکھ رہی ہوں، میں سوئی ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، میں چوراہے پہ کھڑی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کون سے راستے پہ جانا ہے، اندھیرا روشنی نہیں ہے، یکا یک روشنی ہوئی ہے، آپ نظر آئے اور آپ نے کہا کہ یہ راستہ جاتا ہے، یہ راستہ جاتا ہے تیری منزل کو۔ میری آنکھ کھلی، میں نے اس کو خواب سمجھا، نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دن پھر میری آنکھ لگی، میں سوئی، پھر میں نے خواب دیکھا، پھر مجھے ایسا ہی خواب نظر آیا، میں نے اس کو خواب سمجھا اور چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ اللہ کے نبی آج رات پھر میں سوئی، میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کافی لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، اور پکڑ کے ایک مقام پہ لے گئے اور کہا کہ یہ جہنم ہے، آگ جل رہی ہے، اس جہنم کے اندر پھینکنا چاہتے ہیں، مجھے پکڑ کے اس جہنم میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ ساتھ حبل میرا بت ہے جس کو میں پوجتی ہوں، جس کی کامیابی کے لیے ہم نے آپ سے لڑائی کی ہے، جس کو پوجتے ہوئے ہم آپ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، حبل بھی کھڑا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکو۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، جس کو صبح صبح اٹھ کے میں صاف کرتی ہوں، جس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جس کے سامنے سجدے کرتی ہوں، جس کی میں منتیں دیتی ہوں، وہ بھی کھڑا، وہ بھی کہہ رہا ہے اس کو جہنم میں پھینکو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی جب مجھے پھینکنے لگے تو پیچھے سے میرا کپڑا کسی نے پکڑا، جس کا ہاتھ میرے جسم کو نہیں لگا، میری قمیض کو پکڑا، مجھے ان سے چھڑا کے مضبوط ہاتھ تک کھینچ کے پیچھے جہنم سے کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوں۔ اللہ کے نبی کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئی ہوں، اس بات کی گارنٹی مانگتی ہوں کہ اس آگ کو جو میں دیکھ کے آئی ہوں سے بچ جاؤں گی نا، اس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ اب میرا مشن یہ ہے کہ اس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی میرے پاس بڑا مال ہے، حضرت ابو سفیان کی زوجہ ہے نا، میرے پاس مال بہت ہے، مکہ کے صحرا میں ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے، بھیڑوں کے، گائے کے، میرے جاتے اونٹوں کے میرے ملازمین غلام چراتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں سب اللہ کے راستے میں آپ کو حوالے کرتی ہوں، اس لیے کہ میں اس جہنم سے بچ جاؤں۔ اب میرا ہدف یہ دنیا نہیں ہے، یہ ریوڑ نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے، اب میرا ہدف یہ ہے کہ جس آگ کو میں دیکھ آئی ہوں خواب میں اس سے بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندا تیرا مال تجھے مبارک ہو، ہمیں تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دینے والے ہیں۔ اکرمہ آیا تو اس کو بھی کہا تھا اٹھا لے، جو بھی آتا تھا نیا مسلمان اس کو کہتے تھے اٹھا لے، اپنے چچا عباس کو بھی کہا تھا کہ چچا عباس تو بھی اٹھا لے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عباس نے گٹھڑی باندھی نا، کپڑا باندھتے ہیں، پھر دل مطمئن نہیں ہوتا، پھر کھولتے ہیں، پھر اس میں تھوڑا سا اور رکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور رکھ لیتے ہیں، وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ اٹھائی نہیں جاتی۔ آپ نے کہا تھا جتنا تو اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔
اب وہ کہتا ہے بھتیجی اٹھوا دے، آپ نے فرمایا یہ وعدہ نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ جتنا تو اٹھا سکتا ہے اٹھا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والوں کا مقصد دنیا نہیں ہے، ہدف جو ہے وہ جنت کا حصول ہے، جہنم سے چھٹکارا ہے۔ دنیا کی ضروریات ہیں، کاروبار کرنا، مزدوری کرنا، محنت کرنا، فیکٹری لگانا، یہ ضروریات ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرا یہ کاروبار مجھے جہنم میں تو نہیں لے جا رہا، میں ایسے تو مزدوری نہیں کر رہا کہ اس مزدوری میں بے ایمانی کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ میں فیکٹری لگا رہا ہوں، یہ ایسا کاروبار تو میں نے شروع نہیں کر دیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ کاروبار کرنا منع نہیں ہے، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو میرا اصل ہدف ہے، جو اصل ٹارگٹ ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کا حصول ناممکن تو نہیں ہو جائے گا۔ بس یہ دیکھ کے ہم نے دنیا میں کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت کا حصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اصل مقصد اور ٹارگٹ یہ ہو کہ جہنم سے بچ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں کو حاصل کر لیں۔ اللہ یہ کرنے کی اور یہ سوچنے کی توفیق دے۔ وما علینا